اللہ کأنہ ترا، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے عبادت کریں. پھر آگے فرمایا اگر یہ حالت نہیں پیدا ہو، یہ کیفیت تمہاری نہ ہو تو یہ تو یقین رکھو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر تم اس حالت کو نہیں پہنچے ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا ایمان تمہارا نہیں ہے، تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اسی حالت اور اسی کیفیت کا نام خشوع اور خضوع ہے. جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے گی، اسی نماز پر اجر و ثواب کے وعدے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرض نماز کے لیے آیا، فرض نماز ادا کرنے کے لیے، اور اس نے فرض نماز ادا کی خشوع اور خضوع کے ساتھ، رکوع اور سجود، سجدہ اور رکوع مکمل ادا کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، اور پھر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی، رکوع اور سجود مکمل کیا، تو یہ نماز پہلے والی نماز کے درمیان جو اس کے گناہ ہوئے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جایا کرتی ہے، اس وقت تک جب تک کہ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، جب تک تو کوئی بڑا گناہ نہ کرے. جو اس درمیان میں ایک نماز سے دوسری نماز تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جایا کرتی ہے جب تک کہ وہ بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے. غور فرمائیں. اور خشوع اسی کیفیت کا نام ہے. خشوع کوئی الگ سے انسان کی حالت کا یا الگ سے کوئی کیفیت بنانے کا نام نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کیفیت دکھائیں کہ بڑا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، کوئی اپنے اوپر حالت طاری کرے، اس کا نام خشوع نہیں ہے. خشوع دل کی حضوری کا نام ہے. دل آپ کا متوجہ ہو. ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، اور نماز ادا کرتے ہوئے وہ اپنی داڑھی سے کھیلنے لگتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے. اگر اس کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے تو اس کے اعضاء میں اور اس کے جوارح میں بھی خشوع پیدا ہو جائے. جب دل میں خشوع آئے گا تو اعضاء اور جوارح میں تو آ ہی جائے گا. ایک موقع پر دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ خشوع پیدا کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکائے ہوئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا یا ھذا ارفع راسک، اے فلاں، اے شخص اپنے سر کو اٹھاؤ، کیونکہ خشوع تو دل کی حضوری کا نام ہے. خشوع وہ ہے جو دل آپ کا اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اگر دل متوجہ نہیں ہے، دل اللہ کی طرف نہیں لگا ہوا ہے، دل میں خشوع پیدا نہیں ہے، اور آپ دکھانے کے لیے وہ کیفیت پیدا کریں کہ میں ہم نے خشوع سے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں، تو اس سے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استعیذ من خشوع النفاق، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں نفاق کے خشوع سے. پوچھا گیا نفاق کا خشوع، دل میں تو خشوع نہ ہو لیکن اعضاء اور جوارح آپ ایسے دکھائیں کہ بڑا خشوع سے نماز پڑھنے والا ہے، یہ نفاق کا خشوع. اسی لیے سب سے بدتر چور جو فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ بدتر چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے. پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ نماز میں سے چوری کرنے، کیسے نماز میں سے چوری ہوگی؟ فرمایا نماز میں سے چوری یہ ہے کہ اگر رکوع پورا کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، اور سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا، مکمل نہیں کرتا، اس میں کٹوتی کرتا ہے. یہ ہے نماز میں چوری، اور اسے بدتر چور قرار دیا گیا. اور کریں کہ جب نماز ادا کریں تو مکمل طریقے سے اس کے آداب و شرائط کے ساتھ نماز ادا کریں. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کی پانچ طرح کے نمازی، 5 طبقے بیان فرمائے ہیں کہ 5 طرح کے نمازی ہوا کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جو نہ وضو ہی اچھی طرح سے کرتی ہے اور نہ نمازی خشوع
یعنی وضو کا خیال کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کس طرح سے اعضاء کو دھونا ہے کہ ہمارے اعضاء خشک نہ رہ پائیں، کونیوں تک پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، ہمارا چہرہ مکمل تر ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے ٹخنوں تک پیر دھلے یا نہیں دھلے، اس باتوں کا خیال نہیں کرتے، خشوع اور خضوع سے وضو نہیں کیا اور نہ ہی نماز خشوع اور خضوع سے ادا کی۔ یہ فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھتے ہیں اور 4 ڈھونگے مان لیتے ہیں، 4 ڈھونگے مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نفاق کی نماز ہے، یہ ایسی نماز اس کے اوپر مار دی جائے گی۔ یہ نماز تو اس طرح کی تو خشوع اور خضوع سے جن کا وضو نہیں ہوتا، نماز بھی خشوع و خضوع سے نہیں ہوتی، یہ پہلی قسم ہے۔ اس طرح کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نماز اس کے اوپر مار دی جائے گی اور یہ نماز اس کے لیے اور الٹا گناہ کا سبب بنے گی، وبال کا سبب بنے گی۔ ایک دوسری قسم وہ ہے جو وضو تو اچھی طرح سے کرتے ہیں، وضو میں خشوع و خضوع کا خیال، اچھی طرح سے وضو کیا، لیکن نماز میں خشوع و خضوع کا خیال نہیں، نماز کو خشوع سے ادا نہیں کیا، نماز کو جیسے ادا کرنا چاہیے تب ایسا ادا نہیں کیا، تو فرمایا یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہوگا کہ یہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا، اس کے لیے گناہ گار ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو وضو بھی اچھی طرح سے کرنے والے ہیں اور نماز میں خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی، کبھی کبھار ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، لیکن جب بھٹکا ذہن پھر نماز میں آ گئے، وسوسے آئے دور ہو گئے، وسوسوں کو دور کر لیا، وسوسوں کو جمایا نہیں، تو یہ قابل معافی ہے، یہ قابل معافی۔ چوتھی قسم کے نمازی وہ ہیں جو وضو بھی خشوع اور خضوع سے کرتے ہیں، اچھی طرح سے کرتے ہیں، اور نماز بھی اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو فرمایا یہی نماز ان کے لیے کفارہ ہوگا، گناہوں کا کفارہ کا سبب بنے گی، اور اسی نماز پر ان کے لیے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، یہی نماز ان کے لیے زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنے گی، گناہوں سے دور ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اور 5ویں قسم کے نمازی وہ ہیں جو وضو بھی اچھی طرح سے کرتے ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں، اور خشوع خضوع ایسا کرتے ہیں وہ جیسے کہ حدیث میں احسان فرمایا گیا، اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ گویا دیکھ رہے ہیں، ان تعبد اللہ کأنہ تراہ، اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو یہ نماز اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جائے، اللہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے درجے اور زیادہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے نمازی بیان فرمائیں، اسی لیے فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، اور نصیحت ایسی ہو کہ بالکل مختصر ہو اور جامع اور مختصر نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح سے نماز ادا کرو، اس طرح سے نماز ادا کرو جیسے کہ یہ میری آخری نماز ہے، رخصت ہونے والے کی نماز کی طرح کہ دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو، اس کا آخری وقت آنے والا ہے، اور وہ جب نماز ادا کرے گا تو کیا کیفیت پیدا ہوگی، اس کو کیا اس کی حالت، اس طرح سے تم ہر نماز ادا کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے تو اس بات کا ہم خیال رکھیں، آج الحمدللہ بڑی تعداد میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، تعداد میں اضافہ ہے، مساجد میں بھی اضافہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جو سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع اٹھا لیا جائے گا، کہ پوری صف میں کوئی بھی نمازی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا نہ ملے گا، بڑی مسجدیں ہوں گی لیکن ایک بھی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا نہ ہوگا، سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم نماز ادا کریں تو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کریں، نماز کو جلدی ادا نہ کریں، نماز میں دل لگائیں، اور جب ایک نمازی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، خشوع و خضوع سے ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، ان المصلی، بے شک نمازی نماز ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے ہم کلامی کر رہا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ بس وہ یقین رکھیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، رب ہم سے گفتگو کر رہا ہے،
اس طرح سے نماز ادا کرنے والے ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ